غریدہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے اور انٹیلیجنس معلومات پر کیے جانے والے اس آپریشن کا نام مرگ برسر مچار رکھا گیا ہے۔ اس پر مزید آپ کیا کہیں گی؟ یہ جی پاکستان کی بہت زبردست کارروائی ہے، بہت بہترین کارروائی ہے، اور ایران نے اس وائلیشن کا آغاز کیا تھا جہاں سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، اور ایران نے انیشیٹ کیا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے خلاف یہ کارروائی، پاکستان کی سرحد کے اندر میزائل اس نے داغے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بہت سے چینلز ایسے موجود ہیں کہ جہاں پہ انفارمیشن شیئرنگ ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اب ایک دن کم از کم پرانا ہو چکا، لیکن انیشیٹ ایران کی طرف سے کیا گیا۔ پاکستان نے عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنا دفاع کا حق استعمال کیا ہے، جو کہ پاکستان کے ہی قوانین نہ صرف بلکہ انٹرنیشنل لا بھی پاکستان کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور جو آپریشن کو نام دیا گیا ہے مرگ بر سرمچار، یعنی کہ ڈیتھ ٹو دا ٹیررسٹ، تو یہ بڑا زبردست نام رکھا گیا ہے، اور فارسی میں اس کا نام رکھا گیا ہے سرمچار۔ بلوچی زبان کا لفظ ہے جو کہ کہا جاتا ہے ٹیررسٹ کو، اور مرگ بر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ٹو اس کو کہا جاتا ہے۔ سو یہ بڑا ایک معنی خیز بڑا زبردست نام رکھا گیا ہے اس آپریشن کا، اور جس طرح سے نام اس کا باکمال ہے، بالکل اسی طرح کی کارروائی کی ہے پاکستان کی افواج نے، خاص طور پہ پاک فوج نے، پاکستان ایئر فورس نے۔ آج صبح 6 بجے یہ کارروائی ہوئی ہے، اور ایران کی سرحد کے اندر 40 سے 50 کلومیٹر 3 ہائیڈ آؤٹس ہیں، 3 پناہ گاہیں ہیں، اور 7 ٹارگٹس ہیں، 7 ٹارگٹس ہیں جن کو ہٹ کیا گیا ہے، اور تمام کی تمام کارروائیاں جو ہے اسٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے کی گئی ہیں۔ اسٹینڈ آف ویپنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ کر دیتے ہیں کسی بھی لوکیشن کو، اپنے ٹارگٹ کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی ہائیڈ آؤٹ کو، اور آپ کو بہت آگے نہیں جانا پڑتا، آپ بہت دور سے اس کو، یہ ایک ملٹری ایک ٹیکنالوجیکل ٹرم ہے، تو میں اس کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے خاص طور پہ پاک ایئر فورس نے جہاز بھی استعمال کیے ہیں، ڈرونز بھی استعمال کیے ہیں، اور وہ ایئر کرافٹس، وہ کمبیٹ ایئر کرافٹ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے بہترین ہیں، اعلیٰ ترین صلاحیت کے حامل ہیں، جن کو شکست نہیں دی جا سکتی، جن میں JF-17 تھنڈر بھی شامل ہے۔ ڈرونز بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ راکٹس استعمال کیے گئے ہیں، کلر ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں، لائٹرنگ ایمینیشنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، کافی زیادہ دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں، ان میں جو خاص طور پہ مین دہشت گرد ہیں، ایک تو عاصم ہے جو کہ سابقہ BLF کا چیئرمین، اور دوسرا فضل شیر جو کہ سابقہ ہے BLF کا اللہ نظر گروپ کا، اور یہ وہ دہشت گرد گروپ ہیں BLA اور BLF جن کے حامی اور جن کے عہدیدار موجودہ بھی اور سابقہ بھی، وہ اس وقت بھی اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ بہت سنگین ہے، اہم ہے، حساس ہے، حقیقی ہے، لیکن اس مسنگ پرسنز کے معاملے کو استعمال کر کے، یوز کر کے، مس یوز کر کے دہشت گرد تنظیموں کے جو حامی ہیں، ان کے جو عہدیدار ہیں، ان کے جو اپنے لوگ ہیں، وہ بھی بیچ میں انفلٹریٹ کر جاتے ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ ایک معاملے کا دوسرا پہلو ہے۔ اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان نے ایران کے خلاف کارروائی کی ہے، عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے، اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اس میں نہ تو کسی سویلین کو ٹارگٹ کیا ہے، نہ ہی نشانہ بنایا ہے، نہ ہی سویلین کو، نہ ہی کسی ملٹری ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے ایران کی، تو یہ بہت اہم ہے۔ جبکہ ایران نے جو پاکستان کے اندر کارروائی کی، اس میں سویلینز جو ہے شہید ہوئے ہیں، سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں، 2 بچیاں ہیں، ایک 4 سال کی، ایک 2 سال کی، اور باقی 3 خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو کہ زخمی ہوئی ہیں۔ تو یہ سویلینز ایران کی کارروائی میں ٹارگٹ ہوئے جو پاکستان کے اندر اس نے کیا۔ پاکستان نے بہت کیلکولیٹڈ، بہت میجرڈ اور بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی کارروائی کی ہے، اور یہی پاکستان کا ترائے امتیاز ہے، یہی افواج پاکستان کی ایک ہائٹ آف کیپیسٹی ہے، ان کی ہائٹ آف کیپیبلٹیز ہے کہ وہ جب بھی منہ توڑ جواب دیتے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی کارروائی کا، بڑی پریسائز ہوتی ہے، بڑی
कैलकुलेटेड होती है, बड़ी मेजर्ड होती है और उसमें कवानीन को, इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखा जाता है। कोई कोलैटरल डैमेज वगैरह नहीं हुआ ईरान के अंदर जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। इसका एक और बड़ा अहम पहलू जो मैं समझती हूँ कि हाईलाइट होना चाहिए कि पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली अपने ज़ाती मफादात, अपने ज़ाती मकासद, अपने सियासी मफादात और मकासद की खातिर कुछ अनासिर, मुट्ठी भर अनासिर, वो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, खासतौर पे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे थे और वो प्रोपेगेंडा सिर्फ मुट्ठी भर अनासिर थे, चंद शरपसंद अनासिर हैं वो। उनसे भी स्टेट जो है वो खैर निमट लेगी, मुल्की कवानीन को उनसे भी निमटना चाहिए, लाजमन निमटना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार हुआ है, ये मर्ग बर उन शरपसंदों के लिए भी मर्ग बर का ऑपरेशन है जो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ किसी भी किस्म की मिसकंसेप्शन, किसी भी किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे। इस एक ही कार्रवाई में न सिर्फ ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं या पाकिस्तान के बाहर भी जो मौजूद हैं शरपसंद अनासर जो कि प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, डिजिटल प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। उनके प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी ये मर्ग का ऑपरेशन साबित हुआ है, तो उनको शर्म करनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल ये आपको नजर आता है कि आपकी अफवाजे पाकिस्तान, आपके इंटेलिजेंस के इदारे, वो पाकिस्तान की सालमियत से, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से गाफिल नहीं हैं। आप सो रहे होते हैं, कौम सो रही होती है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन इदारे हैं, जो 25 करोड़ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की, बका की, आज़ादी के ज़ामिन इदारे हैं, ये नहीं सोते। अब देखें 6 बजे सुबह टारगेट किया गया है। तो ये कल भी सारे दिन मुलाकातें होती रहीं, बहुत अहम स्ट्रेटेजिक मुलाकातें होती रहीं, उसके बाद ज़ाहिर है ये फैसला किया गया कि ताख़ीर नहीं की जाएगी, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। तो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं, आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, DGISI के साथ खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ खुशी की लहर है, बल्कि इत्मीनान की लहर है, इत्मीनान है उनके अंदर। और कुछ अरसा पहले एक सर्वे आया था जिसमें दिखाया गया था कि कितनी फीसद पाकिस्तानी कौम अपने इदारों पर एतमाद करती है। 80 से 90% मेरा ख्याल है कि उसमें दिखाया गया ठीक था। है।